اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا ہے، یعنی پہاڑوں کا ان کے تابع ہونا، پہاڑوں اور پرندوں کا ان کے ساتھ مل کے تسبیح پڑھنا، اور جنگ سے حفاظت کے لیے ان کا زرہ بنانا، اسی طرح ہوا کو سلیمان کے تابع کرنا علیہ السلام، اور جو ان کے حکم سے ان کے تخت کو ہوا میں اڑا کر لے جاتی تھی، اور جنات کو ان کے تابع کرنا، وہ ان کے حکم سے کام کرتے تھے۔ جنات بھی، جن بھی تابع ہوتے ہیں اللہ کے نبیوں کے۔ جب نبی پاک طائف سے واپس آئے تھے تو حضور پریشان تھے، تو جنوں کی جماعت نے آ کے کلمہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ اگر وقتی طور پر انسان نہیں مانتے تو ہم تو حاضر ہیں نا، ہمیں کلمہ پڑھا دیں۔ اور جن رسول اللہ کے غلام بنے۔ تو حضرت سلیمان کا تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا۔ کبھی کسی زمانے میں لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کیسے اڑ سکتا ہے، جب سے جہاز اڑنے لگ گیا ہے نا، اب سائنسدانوں نے اس پہ اعتراض کرنا چھوڑ دیا ہے، باقی بھی ساری چیزوں پہ چھوڑ جائیں گے آہستہ آہستہ۔ انسان سے مجبوری میں کوئی کام ہو جائے تو وہ تو معاف ہوتا ہے، لیکن وہ کہے کہ میں بھول گیا تھا، میرا دھیان نہیں رہا تھا، مجھے یاد نہیں رہا تھا، تو یہ غفلت ہے۔ تو غافل اب جب آپ ہو جاتے ہیں تو پھر غفلت انسان کو روز بروز زیادہ غافل کرتی جاتی ہے۔ مال کماتے کماتے مقصد مال نہیں بنانا، دولت حاصل کرتے کرتے محبت دولت کی نہیں دل میں پیدا کرنی، بال بچے، گھر بار، مکان، اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایسا نہ ہو کہ پلٹ کر دیکھیں تو ہمارا بہت سا روحانی، فکری اور ذہنی نقصان ہو چکا ہو۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو الحمدللہ مقصود نہیں دولت کو بناتے، جن کا مقصود رزق حلال ضرور ہے، لیکن وہ اس کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرتے، صرف دولت کی ہو کے زندہ نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے بن کے زندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے فخر محسوس کرتے۔ دولت کی طرف جتنی زیادہ ہماری توجہ ہو گئی ہے اور مال کی جانب جتنا زیادہ ہمارا ذہن ہو گیا، سارے رشتے مال میں تلنے لگ گئے، ہر چیز کو اسی عینک سے دیکھا جانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے کہیں غافل نہ کر دے۔ اولاد بھی تمہاری ہے، مال بھی تمہارا ہی ہے، رہے گا بھی تمہارے پاس، لیکن اس کی موجودگی میں غافل نہ ہو جانا، غافلوں جیسی زندگی نہ بتانا۔ جو لوگ سڑک کو منزل بنا لیتے ہیں وہ رستے میں رہ جاتے ہیں۔ سڑک جو ہوتی ہے وہ راستہ ہوتی ہے، منزل نہیں ہوتی۔ یہ جو رزق ہے، دولت ہے، مال ہے، اولاد ہے، یہ تو سارا رستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا، کہ تھوڑا سا رزق حلال کمائیں، کمر سیدھی ہو جائے، اور پھر ہم اپنے رب کریم کی عبادت کریں۔ ہم رزق حلال کمائیں تاکہ ہم ہاتھ پھیلانے سے بچیں، اور ہم اللہ کے بندوں کی ضروریات کا خیال کریں، دین کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کریں، کچھ نہ کچھ اپنا حصہ پیش کریں۔ یہ مقصود تھا، یہ منزل نہیں، یہ تو صرف ایک رستہ تھا۔ ہم نے اب کیا کیا ہے کہ یہی چیز ہماری منزل بن کے رہ گئی ہے۔ رات پیسے گننا، سویرے اٹھ کے پھر گننا شروع کر دینا، پیسوں میں رشتوں کو تولنا، پیسے کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ہر وقت لگائے رکھنا، الجھ کے رہ گئے ہیں لوگ، الجھ کے، اور پھر کوئی بندہ جیت نہیں رہا۔ ہمارے دادا بھی یہی کہتے تھے کہ کچھ پیسے کمانے ہیں تاکہ بچے پال لوں، یہ کہتے کہتے چلے گئے۔ ہمارے ابا بھی یہی کہتے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے بھی یہی بولنی شروع کر دی ہے، تو جیتا تو کوئی بھی نہیں، جیتا تو کوئی بھی نہیں۔ مال کو ضرور حاصل کرے۔ حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نے نا مینا کے میدان میں ایک نوجوان دیکھا جو لاکھوں کا کاروبار کر رہا تھا، لاکھوں کا، دیناروں کا کاروبار کرتا تھا، سونے چاندی ہیرے جواہرات کا کام کرتا تھا، لیکن فرماتے میں نے اس کے دل پہ نظر ڈالی، لاکھوں کا کام کرتا تھا پر اس کا دل ایک منٹ کے لیے بھی اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہر وقت اس کا دل اپنے مالک کی یاد میں مصروف تھا، ہر وقت۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ
میرا شروع میں اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ دیکھو یہ شخص کیا کر رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، دولت کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ایک اور منظر دیکھا، ایک اور رنگ میں نے دیکھا کہ وہ کما رہا تھا، اور پھر اختتام حج پہ میں نے دیکھا کہ جو کمایا تھا سارا اللہ کے بندوں پہ خرچ کر رہا تھا۔ آپ اور میں، ہم نے دیکھنا صرف یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دولت میں الجھ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا تھا، ہم سنتے تھے جب کوئی آدمی جانے لگتا تھا نا پردیش پیسہ کمانے کے لیے، تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 2 4 5 سال لگا کے آؤں گا، واپس آ کے پھر یہاں میں نے کوئی کام کرنا ہے، تھوڑے سے پیسے کماؤں تاکہ یہاں نہ پھر میرا سلسلہ کوئی بن جائے۔ وہ 3 سال لگانے گئے تھے پر 30 گزر گئے ہیں، لوٹ کے واپس کوئی نہیں آئے۔ وہ 4 سال کا کہہ کے گئے تھے پر سال 40 ہو گئے، لوٹے نہیں۔ کیوں نہیں لوٹے؟ اس لیے کہ پہلے مفاد چھوٹا تھا، خیال یہ تھا کہ تھوڑے سے پیسے آ جائیں گے، بچوں کا خرچہ چلنے لگ جائے، فیسیں پوری ہونے لگ جائیں، اور مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو بس پھر میں کامیاب ہوں۔ یہ طے کیا تھا۔ اس کے فوراً بعد پھر جب باہر گئے تو خیال آیا کہ نہیں، صرف پنکھے کا نہیں، اے سی کا بل بھی دینا پڑے گا۔ پھر تھوڑا اور آگے بڑھے تو خیال آیا کہ چھوٹی گاڑی پہ گزارا نہیں ہوتا، بڑی گاڑی نہ لے لیں۔ پھر خیال آیا کہ بڑی گاڑی لی ہے تو یہ تو اندر کھڑی نہیں ہوتی، سامنے والا پلاٹ مل جائے تو ذرا گراج اچھا بن جائے گا۔ پھر الجھ گئے دوستو۔ پھر نہ مالک حقیقی کی جانب وہ نظر جو ہماری ہونی چاہیے تھی نہ رہی۔ ذوق سے نماز پڑھتے تھے، پھر ہماری نمازیں مختصر ہو گئیں۔ ہم سویرے اٹھ کے ذوق سے قرآن پاک پڑھتے تھے، پھر وہ وقت بھی ہمارا دفتر کی تیاری میں لگ گیا۔ رات درود شریف پڑھتے تھے، لیکن وہ بھی سارا ہمارا حساب کتاب میں وقت گزر گیا۔ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ دولت کارخانہ نہیں دیتا، دولت سیٹ صاحب نہیں دیتے، دولت آپ کو آپ کی فیکٹری نہیں دیتی، دینے والے تو رب کریم کی ذات ہے۔ تو جہاں سے آنا تھا وہاں توجہ دینی چاہیے تھی کہ جہاں صرف ایک سبب تھا، ذریعہ تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے صوفیاء میں ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوذر، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے فقر بوذر، کچھ لوگ فقر بوذر کے قائل تھے، اسی مزاج کے قائل تھے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ یار دینے والا اللہ ہے، دینے والا عزت بھی اللہ دے گا، رزق بھی اللہ دے گا۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو حدیث لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بندوں سے عزت تلاش کی رب اسے رسوا کر دے گا۔ جو سیاست کر کے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو اس طرح کا ماحول بناتا ہے کہ میں کوئی ایسے کام کروں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، لوگوں سے عزت کا حصول کرنے والے کو رسوا کر دیا جاتا ہے۔ عزت دراصل وہی ہے جو رب کریم عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ اپنی توجہ، دل کی توجہ، روح کی توجہ اپنے مالک کی جانب جب کر لیتے ہیں، غفلت کا پھندا اتار دیتے ہیں، اور ہر وقت غلبہ رکھنا پیسوں کا، ہر وقت اسی میں سوچنا، اسی میں محو ہو جانا، پھر آپ کا ذہنی نقصان ہوتا ہے۔ پھر آپ کی روح جو ہوتی ہے وہ بے چین رہنے لگتی ہے۔ پھر ایسے بھی غریب دیکھے جن کے پاس پیسے ہیں، پیسوں کے علاوہ کوئی شے بھی نہیں۔ پھر ایسے بھی تنگ دست دیکھے کہ جن کے پاس جائیدادیں بڑی ہیں پر ان کے پاس رات کو سکون سے سونے کے لیے وقت کوئی نہیں۔ عزیز بھائی، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہو گئی حضرت حرم بن حیان کے ساتھ، یہ بھی تابعی ہیں۔ تو حضرت حرم بن حیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ نا ہم تو خیر بڑی ساری باتیں سنتے ہیں تو نصیحت نہیں نہ حاصل کرتے، ویسے بھی یہ دور تقریریں سننے کا ہے۔ جو عمل کرنے والے لوگ تھے ان کا کیا طریقہ تھا کہ وہ ایک دو جملے کافی تھا، علم و بس کری ہو یار، وہ ایک کوئی حرف تیری درکار، جملہ ایک بھی تیرے لیے کافی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تو عمل کا ارادہ رکھتا ہو، تیرا خیال ہو کہ عمل کرنا ہے۔ وہ لوگ نا مختصر سی باتیں کرتے، مختصر سی نصیحتیں کرتے، لیکن وہ عکس جلدی کرتے۔
اس میں سے اپنے لیے خیر جلدی تلاش کرتے۔ حضرت حرم بن حیان کی ملاقات ہوئی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو حضرت حرم بن حیان کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں کسی ملک میں جا کے رہنا چاہتا ہوں، کہیں سکونت اختیار کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ مشورہ دیں میں کہاں جاؤں؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال کیا تو حضرت اویس کرنی نے مجھے اشارہ دیا، فرمانے لگے ملک شام چلا جا۔ کہتے میں نے اگلا سوال کیا حضور وہاں جا کے کاروبار کیا کروں گا، رہوں گا کیسے، کھاؤں گا کہاں سے؟ تو فرماتے ہیں حضرت اویس کرنی نے رومال اٹھایا، کندھے پہ رکھا اور چلنے لگے۔ میں نے کہا حضور آپ نے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ تو فرمانے لگے جس دل کو ابھی تک یہی یقین نہیں آیا کہ روزی کون دیتا ہے اسے میں نصیحت کیا کروں؟ میں تجھے نصیحت کروں جسے آج تک یہی نہیں پتا کہ روزی کون دیتا ہے؟ تو ابھی تک اپنے دل کو پکا ہی نہیں کر پایا کہ روزی رب دیتا ہے؟ او خدا کے بندے کیا نصیحت کروں تجھے؟ تو ابھی تک یہاں اڑا ہوا ہے۔ تیرا جو توکل ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، تیرا بھروسہ اپنے رب کی ذات۔ تو غافل ہو گیا اللہ سے، تو نے اسباب پر بھروسہ سارا کرنا شروع کر دیا۔ اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، بھروسہ رب کریم پہ کیا جاتا ہے۔ ہماری جو غفلت ہے نا وہ بھلا کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس لیے ہوئی ہے کہ پیسے کسی کو بھی برے نہیں لگتے، پتہ نہیں ان میں کیا کشش ہے۔ یہ نہ آپ کسی جگہ بھی ان کا نام لے لیتے ہیں یا کسی جگہ بھی آ جاتے ہیں تو یہ برے لگتے ہی نہیں۔ یہ جناب بڑی بڑی فقیری کا دعویٰ کرنے والے اور لوگوں کو طریقت اور تصوف کا درس دینے والے ان کو بھی یہ اچھے لگتے ہیں۔ یہ تو جناب جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ فقیر ہو جاؤ، وہ خود امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ان میں کیا ہے ایسا خاص۔ ہمارے ایک استاد تھے تو مزاج میں بڑی ظرافت تھی، حالانکہ بڑے اللہ والے بندے تھے، تو بات بڑی وہ دل لگی کی کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن ہم نے پوچھا استاد جی خوشبو کون سی اچھی لگتی ہے؟ کہنے لگے بیٹا جو پیسوں میں سے آتی ہے وہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ ملتے کم ہیں۔ ہمارا نا جب اس طرح کا ذوق بن جاتا ہے نا، آپ مزاج بنا لیتے ہیں پیسوں کا، لوگ سمجھتے ہیں کہ غریبی کا ڈر شاید زیادہ ڈر ہے، لیکن کبھی آپ دروازہ رسول پہ جائیں نا تو حضور نے تو کوئی اور ڈر بیان کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین سے نا مال لے کے آئے بہت سارا، حضور نے بھیجا، جزیہ لینے گئے یا مال غنیمت کا کچھ مال تھا، آپ لے کے مسجد میں آئے تو لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آج مال آیا ہے۔ اب سب کو حصہ ملتا تھا، اس میں سے بدریوں کو زیادہ ملتا تھا، باقی لوگوں کو بھی ملتا تھا۔ تو فجر کی نماز کے بعد لوگ گھروں کو جایا کرتے تھے، لیکن آج پتہ چلا نا مال آیا ہے، تو یہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سب لوگ مسجد میں بیٹھے رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ چل گیا مال آیا ہے؟ عرض کی حضور ہاں۔ فرمایا تمہیں بانٹنے لگے ہیں، دینے لگے ہیں۔ ہم نا غریبی سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں ان پہ غربت نہ آئے، کرنی چاہیے، لیکن ذرا اس حدیث کے مفہوم کو بھی دیکھیے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں دینے لگے ہیں، مال آ گیا ہے، لیکن میرے قریب نے اپنی امت کے لیے جس چیز کا ڈر محسوس کیا وہ کیا ہے؟ حضور کے دل میں کس چیز کا خدشہ تھا وہ کیا ہے بیان کیا۔ حضور فرمانے لگے لوگو مجھے تم پر غربت کا ڈر نہیں، یہ ڈر نہیں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے تو ڈر ہے کہ تم پر دولت پھیلا دی جائے گی، تم زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ خوف غریبی کا نہیں، خوف تمہارے مال کا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ پھر تم انہی باتوں میں مبتلا ہو جائے گا جن میں پرانی امتیں مبتلا ہوئی تھی، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئی تھی تو پھر وہ ہلاک کر دی گئی تھی۔ مجھے ڈر ہے، مجھے ڈر ہے۔ ہاں جہاں دولت آتی ہے وہاں سستی بھی آتی ہے، جہاں دولت آتی ہے وہاں معاذ اللہ عیاشی بھی آتی ہے، جہاں دولت زیادہ آ جاتی ہے وہاں پھر لوگ ہر چیز کو دولت میں تولنے لگتے ہیں۔ جہاں دولت زیادہ آتی ہے میرے بھائی، پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں خرید لوں گا، پھر لوگوں کے ذہنوں کے اندر اس طرح کا فطور آتا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے تمہارے دولت مند ہونے کا، ڈر ہے دولت مند ہونے کا۔ یارو اپنے پیسوں سے ڈرا کرو، اپنی جائیدادوں سے ڈرا کرو، اپنے مال سے ڈرا کرو۔ وہ ہم نے جو بڑے بڑے محلات تعمیر کرنے شروع کیے ان سے ڈرا کرو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا مجھے ڈر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ ہمارے نا بچے بہت زیادہ آسانی مانگتے ہیں۔ اقبال نے کہا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جب میں جوانوں کا مزاج دیکھتا ہوں نا کہ اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں تو پھر میری آنکھوں سے لہو بہتا ہے۔ لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، ان کا وجود اتنا آسانی کا ماحول لینا چاہتا ہے، ذرا سی بھی کوئی تکلیف آپ دیکھ لیں، لائٹ بند ہو جائے تو مصیبت کھڑی ہو جاتی، کسی جگہ چند منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ٹریفک بند ہو جائے تو مثلاً کیا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ طبیعتوں میں تلخی، اور جب وہ گاڑیاں آہستہ آہستہ چلتی ہیں تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی وہ شدت، وہ ہمارے مزاج میں ایک دوسرے کے بارے میں دل میں بڑے بڑے جملے، کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت آسانی پسند ہے، ذرا سی بھی کوئی رکاوٹ ہم نہیں برداشت کرتے، تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا پڑ جائے ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب کے اندر لکھا ہے کہ صوفیاء کا ایک گروہ ایسا گزرا ہے جو ملامتی کہلاتے ہیں، ان کو لوگ برا کہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو نفس پہ بوجھ پڑتا ہے، جب کوئی دل توڑتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں رونا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک گروہ گزرا ہے صوفیاء کا، وہ پسند کرتے ہیں اس چیز کو، یہ بہت زیادہ تعریف، توصیف، نعرے، شور، یہ بعض اوقات نفس کے تکبر کا سبب بنتا ہے۔ آپ ملاحظہ کر لیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ چلا ہے، کس قدر زیادہ تانے تھے ان کے لیے، کتنی زیادہ آزمائش تھی ان کے لیے، کتنا زیادہ پریشانی کا سامان تھا، لوگ کیا کچھ کہتے تھے، اور پھر یہ سلسلہ تمام صحابہ کے لیے اسی طرح رہا۔ آپ لوگ جن لوگوں کی تعریف کرتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ باقی بھی سارے ان کی تعریف کرتے ہوں۔ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم دن مناتے ہیں، پوری امت مسلمہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم قربانی کی یادگار مناتی ہے، تو سارے کلمہ گو تو ایسا نہیں کرتے۔ آج بھی ڈھیروں لوگ ہیں جو تانا دیتے ہیں، اس کو سیاسی جنگ کہتے ہیں۔ دین کے لیے یہ جو آزمائش رہی، یہ جو تانا رہا، یہ جو تنقید رہی، یہ اس کا حسن رہا، یہ چیز اس کو نکھارتی ہے، یہ اس کے اندر تازگی پیدا کرتی ہے۔ جب آپ کو راہ دین میں کوئی برا کہتا ہے تو آپ کے لیے وہ چیز مزید حسن کا سامان پیدا کرتی ہے، آپ کے لیے مزید بہتری ہوتی ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک طریقت کا ایک مسئلہ میرے لیے بن گیا تھا۔ روحانی سفر انسان کر رہا ہوتا ہے نا، جب بڑے اچھے اس کے اوراد و وظائف چل رہے ہوتے ہیں، عبادات چل رہی ہوتی ہیں، تہجد میں بوجھ نہیں ہوتا اس کے لیے اٹھنا، تلاوت قرآن پاک صحیح کر رہا ہوتا ہے، اگر مراقبے پہ بیٹھا ہے تو صحیح بیٹھا ہوتا ہے، اس کے اسباق صحیح چل رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ رکاوٹ آ جاتی ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، یا تو کہیں غلطی ہو جاتی ہے، یا انسان کوئی ایسی بھول کر بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں بریک لگ جاتی ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا طریقت کا کوئی مسئلہ بن گیا، روحانی سفر جو میں طے کر رہا تھا۔ آج کل تو خیر سارے لوگ طے کر کے بیٹھے ہوئے نا، ہم سارے سفر، ہم تو مسافر ہے ہی نہیں، ہم نے تو مکمل کر لیا سفر۔ ہم تو گفتگو کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے طریقت کے اماموں میں ہمارا نام لکھا جائے گا۔ بالکل ہم کوئی ماحول ہی نہیں ایسا کہ کوئی سیکھے، کوئی پوچھے، کوئی سوال کرے، کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرے، مزاج نہیں رہا ہمارا۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں میں ایک روحانی مسئلے میں الجھ گیا تھا، تو میں نے بڑے اوراد کیے، وظائف پڑھے، بڑا میں نے اللہ اللہ کی، بڑا کچھ کیا، جو ممکن تھا میں نے کیا، کئی مزارات پر حاضری بھی دی، صدقات و خیرات بھی کیے، لیکن وہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایسا مسئلہ تھا جو الجھ گیا، مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں میں چلتے چلتے ایک مسجد میں گیا تو وہاں کچھ درویش بیٹھے تھے، درویش
اور وہ عجیب مجذوب صفت لوگ تھے، ایک گروہ ان کا پورا بیٹھا ہوا تھا۔ فرماتے انہوں نے میری طرف دیکھا تو میرا مذاق اڑانا شروع کر دیا، پھر انہوں نے خربوزے کھانے شروع کیے۔ وہ خربوزہ کھاتے تھے اور چھلکے مجھے مارتے تھے۔ آپ فرماتے وہ چھلکے مار کے پھر ہنستے تھے، پبتیاں کستے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے۔ فرماتے وہ میرا مسئلہ جو کئی دنوں کا اٹکا ہوا تھا، حل نہیں ہو رہا تھا، ان کی یہ حرکت کرنے سے میرا وہ والا مسئلہ اللہ نے حل فرما دیا۔ میرے اندر وہ تازگی پیدا ہو گئی۔ جب کوئی شخص خبر لاتا ہے نا آپ کے لیے جب کوئی خبر لاتا ہے کہ فلاں نے آپ کو برا کہا، تو اس میں محاذ نہیں قائم کرنا چاہیے۔ ایک ہم لوگ محاذ بنا لیتے ہیں۔ جو موقع ہماری عین اصلاح کا ہوتا ہے، جس میں ہمارے لیے بڑے اسباق ہوتے ہیں، ہماری بہتری بہت زیادہ اس کے اندر مضمر ہوتی ہے، ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں۔ یہ جو دین کے لیے تانا ہوتا ہے نا، جے کر یہ تانے نصیب ہو جائے ہمیں، اگر ہمارے مقدر میں آ جائیں یہ تانے، تو یہ بڑا فائدہ کریں گے، یہ نفع کریں گے۔ بہت سارے تانے ہم برداشت کرتے ہیں، لوگ بہت ساری برادریوں کو اچھا نہیں سمجھتے، ہم سہتے ہیں، ابھی کوئی برادری چھوڑ کے نکلا تو نہیں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ہم نے احتجاج تو نہیں کیا۔ مذہب کے معاملے میں ذرا سا ہلکا سا کو تانا دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ دیکھیں نا، داتا صاحب نے کتنی خدمت کی، تو کیا سارے لوگ اچھا کہتے ہیں داتا صاحب کی مزار کو؟ آج بھی اتنی لمبی زبانیں نکال کے لوگ کہتے نہیں وہ شرک کا اڈا ہے، معاذ اللہ۔ بابا فرید علیہ رحمہ زہد الانبیاء، شیخ الاسلام، تو کیا ساری دنیا ان کو صحیح کہہ رہی ہے آج بھی؟ تو یہ تو بھائی لطف ہے، آپ اس لطف کا رنگ کیوں خراب کرتے؟ اس کا ذائقہ لیں، اس طرف بھی توجہ کریں، اس پر غور کریں۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ انہیں مجدد کہتے تھے، ان کے زمانے میں ہی انہیں امام اہل سنت کہا جاتا تھا۔ ان کے دور میں بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے لوگ ان کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمر میں ان سے بڑے تھے، لیکن پھر بھی ان کی خدمت میں آ کے بیٹھتے تھے۔ صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین مراد آبادی جیسی شخصیات ان کی بارگاہ میں رات کو بیٹھا کرتے تھے۔ بڑے بڑے قیمتی لوگ، حضرت محدث صورتی، یہ مرید تھے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور پڑھا بھی انہی سے، خلافت بھی انہی سے، سارا سلسلہ انہی سے، لیکن ہر وقت اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے رہتے تھے، اور عمر بھی اعلیٰ حضرت سے زیادہ تھی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ سارا سلسلہ وہاں ہے، بیٹھے یہاں رہتے ہو۔ فرمانے لگے یار، جو ایمان کی لذت ان کے پاس ملی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں ملی۔ ہر چیز اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی تھا۔ جس طرح آج لوگوں نے شور ڈالا ہے نا، اتنی تنقید شاید کسی شخص پہ ہوتی ہو اتنی فاضل بریلوی پہ معاذ اللہ کی جاتی ہے۔ لوگ بدعتی کہہ کے، قبر پرست کہہ کے، بڑا کچھ کہہ کے تانے نہیں دیتے، انہیں الزامات نہیں لگتے۔ تو یہ آج نہیں شروع ہوئے، اس زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری تھا۔ حضرت مولانا ظفر الدین صاحب بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، بخاری کی شرح فرمائی، اور اعلیٰ حضرت کے خلفاء میں سے تھے، بڑے قابل آدمی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو پیار بھی بڑا تھا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی غیرت بھی انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو خطوط پڑھنے کی اور جواب دینے کی ڈیوٹی بھی حضرت مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو خط آتے تھے۔ اب ہمارے ہاں ٹیلی فون آتے ہیں، کام آسان ہو گیا ہے، پرانے زمانے میں خطوط آیا کرتے تھے، اور خطوط کے جواب لکھنا ایک بہت بڑا کام ہوتا تھا۔ باقاعدہ مشائخ کے پاس کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے تھے جو صرف خطوط کے جواب دیتے تھے، اور اگر کوئی فتوے کا معاملہ ہوتا تھا تو وہ فاضل بریلوی علیہ رحمہ خود لکھا کرتے تھے۔ تو خط کچھ آئے، مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے لگے، سنانے لگے، جواب اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، وہ لکھنے لگے۔ تو ان خطوط کے اندر 2-3 خطوط ایسے بھی آئے جس میں لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو گالیاں لکھی ہوئی تھی، معاذ اللہ، بڑے سخت جملے کہے تھے، اور ایسی باتیں کہی تھیں کہ جو وہ پڑھتے گئے تو انہیں جلال آتا گیا۔ بڑے
مریدین اعلیٰ حضرت کے حاجی لال خان جیسے بڑے رئیس اعظم لوگ تشریف فرما تھے. جب یہ خطوط پڑھے گئے جلال آیا سب مریدین کو، اور جوش میں مولا ظفر الدین بہاری کہنے لگے میں ان پر مقدمہ کروں گا، میں کچہری جاؤں گا، عدالت جاؤں گا، میں مقدمہ کروں گا، انہیں سزائیں دلواؤں گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کے ان کا چہرہ دیکھنے لگے، فرمانے لگے اس طرح کر، ان کو بند کر، اور یہ میرے سے چابی لے، فلاں الماری کھول، اس کے فلاں دراز میں کچھ خط پڑے ہیں وہ بھی نکال کے لا. آپ کہتے میں گیا، وہ خطوط میں نکال کر کے لایا اور لا کر میں پڑھا. ان کو کھولا تو کسی نے اعلیٰ حضرت کو امام اہل سنت لکھا ہوا تھا، کسی نے لکھا تھا مجدد آپ، کسی نے لکھا تھا کہ ہندوستان کے حسان بن ثابت بھی آپ ہی ہیں رضی اللہ. کسی نے کوئی لقب دیا، کسی نے کوئی. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ظفر الدین اس طرح کر یار، انہوں نے میری تعریفیں کی ہیں، پہلے انہیں جائیدادیں بانٹنا، تو پھر تنقید کرنے والے پہ مقدمہ بھی کر لینا. انہیں پہلے جائیدادیں بانٹنا، ان کے لیے انعام کا اعلان کر. اور پھر بڑا خوبصورت اور قیمتی جملہ جو صوفیاء کی روحانی تربیت کے لیے بڑا قیمتی ہے، بڑا خوبصورت جملہ کہا. آپ فرمانے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح، میرا ان کے ساتھ ذاتی جھگڑا کیا ہے؟ یہ جو مجھے گالیاں دیتے ہیں، میرا جھگڑا کیا ہے ان کے ساتھ؟ کوئی زمین کا میرا ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ؟ کیا جھگڑا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو. یہ کہتے ہیں لاٹھی تو فائدہ دیتی ہے، محمد اور علی تو اتنا فائدہ بھی نہیں دیتے ہیں، تو میں انہیں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو. یہ کہتے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، تو میں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو. یہ کہتے ہیں حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو میں کہتا ہوں تم کفر بکتے ہو. یہ کہتے ہیں گدھے بیل کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، نبی پاک کا آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے. تو فرمایا میں انہیں کہتا ہوں میرا ان کے ساتھ جھگڑا کیا ہے؟ یہ بس جھگڑا ہے. فرمایا چل ظفر الدین انہیں مجھے گالیاں نکالنے دے، جب تک مجھے گالیاں لکھتے رہیں گے میرے نبی کی توہین میں تو کوئی جملہ نہیں نہ لکھیں گے. لکھنے دے مجھے گالیاں. جے کر یار دے نام دا ملے بیڑا، چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تو یہ کر یار دے نام دی ملے سولی، چوٹا چوٹ لئیے پیشہ ہٹی. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے ملامت نفع کی چیز ہے. جب آپ حق بات کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ بات اچھی نہیں لگتی. اپنی طبیعت کے اندر یہ تازگی پیدا کریں. درس یہ ہے آج کا کہ یہ تازگی اپنی طبیعت میں پیدا کریں، اور بڑی جلدی پریشان ہو کے بکھر جانا، بلکہ کچھ ساتھی بکھرتے ہیں کچھ بکھرتے بالکل بکھر جاتے. آپ بکھرے نہیں. اگر کوئی شخص 2 منٹ کے لیے کیا ہی دیتا ہے کہ پتہ ہے مجھے تو پہلے کیا تھا، آج تو نے وہاں جا کے داڑھی رکھ لی ہے، تو اس سے آپ کی داڑھی کا ثواب بڑھ جائے گا، کم نہیں ہوگا. اس سے آپ کا اجر اسے بڑھے گا، آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا. جتنی نیکی دقت کے ساتھ ہوتی ہے اتنا اللہ اجر زیادہ عطا فرماتا ہے. تو آپ بڑی جلدی پریشان نہ ہوا کریں. بڑی جلدی آپ جو ہے وہ اس طرف توجہ نہ کیا کریں کہ یہ مجھے فلاں آدمی یہ کہہ رہا ہے تو اب کیا بنے گا، کس طرح کر کے یہ سلسلہ چلے گا. یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے، ہماری تربیت کرنے والوں نے یہ اسباق ہمیں پڑھائے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہو، اس سے نفع ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے داڑھی رکھ لی تو میرے اندر بڑی کمی ہے، تو لوگ کہیں گے، بہت سارے لوگ تانا دیتے ہیں داڑھی رکھ کے تو اس طرح کرتا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ داڑھی رکھنے کے بعد معصوم کون ہو جاتا ہے؟ یہ کس نے فتویٰ دیا ہے کہ جو رکھ لے وہ معصوم ہے، اب اس سے غلطی نہیں ہوگی؟ تو گناہ چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. بلکہ میرا تو نظریہ یہ ہے کہ داڑھی بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے بندے کو. بہت ساری گناہوں سے داڑھی بندے کو یہ محفوظ کر لیتی ہے. یہ چیزیں آپ کو بچائیں گی، آپ کا تعارف پڑ جائے گا، آپ کے لیے لوگ اچھے جملے کہنے لگ جائیں گے، خیر کا فکر آپ کے لیے ادا کیا جائے گا. اس لیے نیکی کے راستے میں جب کوئی آدمی کوئی کسی جگہ پہ کسی شخص کو برا کہے، پھر ایک اور سوال ہے، اس کا جواب بھی بڑا ضروری ہے. کہتے ہیں جب میں برا تھا مجھے کوئی تنگ نہیں کرتا تھا، کسی کی طاقت نہیں ہوتی تھی، اب میں اچھا ہو گیا ہوں تو سارے چڑھائی کر جاتے ہیں. او بھائی بات سنو، بڑی سادی سی بات. میں نے شاید پہلے بھی ایک دفعہ یہ جملہ کہا تھا آپ کو سمجھاتے ہوئے، پھر کہتا ہوں.
میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے جو کمالات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا کمال یہ ہے کہ نبی پاک کی ذات تک لوگوں کی رسائی بڑی آسان تھی، آسان رسائی تھی، کسی کو دقت نہیں ہوتی تھی حضور تک پہنچنے میں، آسان رسائی۔ اگر کوئی شخص سمجھنے لگ گیا تیرے بارے میں کہ تجھے میں کچھ کہہ لوں گا تو اب یہ کچھ کہے گا نہیں، تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے؟ اور ایک نسخہ اور دے رہا ہوں، اس پہ بھی عمل کر کے دیکھیں۔ ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ لڑائی کرنا، وہ 2 منٹ کی ہوتی ہے۔ آپ کو کسی نے کچھ کہا، جواب میں آپ نے 2-3 باتیں کی، تو یہ 2 منٹ کی جنگ ہے، یہ ختم ہو گئی، اس سے آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اور اگر آپ سزا دینا بھی چاہتے ہیں تو سامنے والے کو سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اگر سامنے والے نے سخت جملہ کہا اور آپ نے مسکرا کے اسے دیکھا اور پھر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، آپ تو خوش ہو کے گھر آ جائیں گے، وہ ساری رات سو نہیں سکے گا۔ اس کے لیے مشکل بن جائے گی کہ میرے ساتھ اس نے کر کیا دیا ہے، کیا کر دیا اس نے میرے ساتھ، کیا اس نے کر دیا میرے ساتھ۔ تو ملامت فائدہ مند چیز ہے، اس کو حاصل کریں، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔